ناظرین، حج ایک عظیم عبادت ہے جس میں لاکھوں مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں۔ اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات لا علمی، جلد بازی یا غلط فہمی کی بنا پر ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جو اس عظیم فریضے کی روح کو متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے ہر حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ مناسک حج کو سمجھ کر سنت کے مطابق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ حج کے سفر میں ایک عام غلطی میقات سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ احرام کے کپڑے میقات سے پہلے بھی پہنے جا سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سے حجاج کرام سہولت کے لیے غیر ایئرپورٹ یا جہاز پر بیٹھنے سے قبل ہی احرام کا لباس پہن لیتے ہیں۔ اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ صرف احرام کے کپڑے پہن لینے سے احرام کی پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر یا اس کے محاذات پر یعنی برابر میں پہنچ کر ہی کیا جائے، کیونکہ احرام کی تمام پابندیاں نیت اور تلبیہ کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ بغیر احرام کے میقات سے گزرنا منع ہے، اس لیے میقات سے پہلے لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نیت میقات پر ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوران احرام بعض حاجی نادانستہ طور پر خوشبو استعمال کر لیتے ہیں یا بال اور ناخن کاٹ لیتے ہیں، جو کہ احرام کی حالت میں ممنوع اعمال ہیں۔ طواف کے دوران بھی اکثر حجاج حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے شدید دکم پیل کرتے ہیں اور دوسروں کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ ہجوم کی صورت میں دور سے اشارہ کرنا ہی سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ طواف میں مخصوص دعاؤں کو لازمی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دوران حاجی اپنی زبان میں بھی عاجزی کے ساتھ کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ عرفات کے قیام میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نکلنا خلاف سنت ہے، بلکہ اگر کوئی شخص غروب سے پہلے حدود عرفات سے نکل جائے تو ترک واجب کی وجہ سے اس پر دم لازم آئے گا۔ سعی کے دوران یہ غلط فہمی عام ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جبکہ سبز نشانات کے درمیان تیز چلنا صرف مردوں کے لیے مسنون ہے اور خواتین کو اپنی عام رفتار برقرار رکھنی چاہیے۔ رمی جمرات کے وقت بھی بعض لوگ جذباتی ہو کر بڑے پتھر یا جوتے پھینکنے لگتے ہیں، جو کہ سنت کے سراسر خلاف ہے۔ کنکریاں چھوٹی موٹے چانے کے برابر ہونی چاہیے، وہاں شیطان کو برا بلا کہنا، جوتے مارنا یا کسی طرح کے فکرے کسنا خلاف سنت ہے۔ رمی جمرات دراصل اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں پھینکنے کی ایک عادت ہے، جس کا مقصد اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ خاص طور پر جو جدہ، طائف یا قریب سے آتے ہیں، وہ آخری دن کی کنکریاں کسی ساتھی کو دے کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مینا کی راتوں کا قیام اور رمی جیسے واجبات فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا حج نامکمل رہتا ہے۔ ایک بڑی علمی غلطی یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ بعض حجاج 10 ذی الحجہ کو واجب ترتیب پہلے رمی پھر قربانی اور پھر حلق کو اتنا سخت سمجھ لیتے ہیں کہ انتظامی مجبوریوں کے باوجود اس کی تبدیلی کو حج کی خرابی تصور کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی ترتیب میں تبدیلی پر کوئی حرج نہیں فرما کر آسانی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حج کے دوران صبر اور حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا اور ہجوم میں غصے کا اظہار کرنا بھی ایک بڑی اخلاقی غلطی ہے، کیونکہ حج کا اصل جوہر تقوی اور تحمل ہے۔ مختصر یہ کہ حج میں زیادہ تر غلطیاں لا علمی یا عجلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر حاجی مناسک کو پہلے سے ہی سمجھ لے اور اہل علم کی رہنمائی میں سنت کے مطابق اعمال ادا کرے تو وہ ان غلطیوں سے بچ کر ایک مقبول حج کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں حج کے مناسک کو تیری مرضی اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نادانستہ غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔